بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولیاء اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ انہی اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر کی ہے۔ اولیاء اللہ پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریکیوں میں اولیاء اللہ نے دین اسلام کی روشنی پھیلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انہی مقرب و محبوب بندوں میں ایک نام قدوۃ السالکین، عمدۃ العارفین، محبوب العاشقین، فخر السادات، سید فخر الدین المعروف حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور آپ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے ان اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے یہاں تشریف لائے اور دین اسلام کی روشنیوں کو عام کیا۔ آپ لاہور تشریف لانے والے اولین اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے، لیکن آپ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو حضرت سید جعفر برقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ مریم صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا تعلق بھی خاندان سادات ہی سے تھا، اور آپ بڑی زاہدہ، عابدہ اور صالحہ خاتون تھیں۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا اور ان کے مرشد نے فرمایا، برخوردار علی محمود، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی اولاد نرینہ سے نوازے گا اور تم اس بچے کا نام حسین رکھنا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ جوان ہو کر دین اسلام کی سربلندی اور فروغ کے فرائض سر انجام دے گا۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں یہ بشارت جو حضرت سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد پاک کی طرف سے ملی، بعد ازاں روز روشن کی طرح سچی ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام حسین رکھا گیا اور تاریخ میں آپ شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ 26 شعبان المعظم 347 ہجری بروز جمعرات زنجان میں حضرت سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت زنجان ہی میں ایک قریبی امام مسجد کے زیر سایہ ہوئی۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ کی بنیادی تعلیم حاصل کی، اور انہی کی صحبت میں رہ کر آپ کے دل میں روحانیت کی طرف پیدا ہوئی۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب جوان ہوئے اور بنیادی طور پر دینی علوم بھی حاصل کر لیے تو آپ کی طبیعت منازل سلوک طے کرنے اور حصول معرفت کی طرف راغب ہوئی، تو آپ کے والد گرامی نے سوچا کہ حسین زنجانی کو کسی شیخ کامل کا مرید بنا دیا جائے۔ آپ کے دادا حضرت سید ابو جعفر برقی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے، آپ کے والد بزرگوار اکثر بغداد شریف جایا کرتے تھے۔ ان دنوں حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا شہرہ تھا، اور آپ کے والد بزرگوار کو خواہش ہوئی کہ ان کے فرزند حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں۔ آپ کے والد بزرگوار نے حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ سے متعلق معلومات کیں تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو الفضل ختلی ان دنوں گارزون میں مقیم ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر گارزون کی جانب عازم سفر ہوئے۔ جب آپ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو والد بزرگوار نے اپنا تعارف کروایا اور آپ کو بیعت کرنے کی درخواست کی۔
اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی صحبت میں رکھیں اور اس کی روحانی تربیت فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی طرف خصوصی توجہ سے دیکھا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان سعادت مند ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے دستے حق پرست پر بیعت کر لیا اور آپ کی باطنی تربیت شروع کی۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تعلق سلسلہ عالیہ جنیدیہ سے ہے، اور آپ بیعت ہونے کے بعد مرشد پاک کے ہمراہ غار زون میں مقیم ہوئے۔ آپ کو اپنے مرشد پاک سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی، چنانچہ ہر وقت مرشد پاک کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دوران سفر ان کا سامان اٹھاتے۔ آپ نے اپنے مرشد پاک کے ہمراہ بے شمار علاقوں کی سیاحت کی۔ آپ نے اپنے مرشد کی نگرانی میں سخت عبادت و ریاضت بھی کی۔ آپ عرصہ دراز تک مرشد کی رہنمائی میں منازل سلوک طے کرتے رہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا مقام آیا کہ آپ نے روحانیت کی منازل طے کر لیں۔ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و عرفان کا دروازہ کھول دیا ہے اور آپ کا سینہ مبارک روشن ہو گیا ہے، تو مرشد پاک نے آپ کو حرکہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے حسین، اس حرکے کا اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حرکہ عنایت کیا، اور انہی سے دست بدست مجھ تک پہنچا۔ اور اس کے بعد مرشد پاک نے آپ کو اپنا امامہ بھی عطا فرمایا اور آپ کے حق میں خصوصی دعا بھی فرمائی۔ آپ کے مرشد پاک نے آپ کو میراں کا خطاب بھی دیا، جو اولیاء اللہ میں بدرجہ خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک کی جانب سے لاہور جانے کا حکم ملا، اور مرشد پاک نے آپ کو لاہور جانے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں غیر مسلموں کو دین اسلام کی تعلیم دو، اور لاہور جانے سے قبل زنجان جاؤ اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے بعد لاہور تشریف لے جاؤ۔ آپ نے حسب فرمان عمل کیا اور لاہور سے قبل زنجان تشریف لے گئے اور اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملاقات کی۔ جب آپ کے سفر لاہور کی خبر بھائیوں کو ہوئی تو آپ کے بھائی حضرت سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید موسیٰ زنجانی نے بھی آپ کے ہمراہ لاہور جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو چکی تھی، چنانچہ ان کی اہلیہ بھی اس سفر پر روانہ ہوئیں، اور ایک قافلے کی صورت میں آپ زنجان سے روانہ ہوئے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل سفر قازوین، شہرے، سمنان، دامغان، سبزوار، نیشا پور، ہرات، کاکاہیل، ہزارہ، جنجوا، محمد، چمبا، کندار، غزنی، کابل، جلال آباد، بستی لکمان، پشاور، مارگلہ، راول پنڈی اور گجر خان، جہلم، گجرات، گکھر کے مقامات سے ہوتے ہوئے 387 ہجری بمطابق 997 عیسوی کو قافلے کی صورت لاہور پہنچے۔ راستے میں اس قافلے کو بے شمار تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی جب لاہور تشریف لائے تو اس وقت اس علاقے کا حکمران راجہ جے پال تھا اور لوگ مذہباً ہندو تھے۔ آپ کی آمد سے قبل لاہور ایک چھوٹا شہر تھا، شہر کے چند بازار اور گلیاں تھے۔ آپ نے لاہور آنے کے بعد یہاں کے ماحول کا جائزہ لیا اور یہاں کی مقامی زبان سیکھی۔ لاہور آنے کے بعد آپ اور آپ کے ساتھیوں نے چند دن شہر کے جنوبی علاقے میں، جہاں آج کل شاہ عالمی ہے، وہاں گزارے، اور بعد میں آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید یعقوب زنجانی سے فرمایا کہ وہ شہر کے جنوبی حصے کو مرکز بنا لیں، اور آپ نے اپنے لیے لاہور شہر کے مشرقی علاقے میں آبادی سے دور ساحل دریا کی حلوت کو پسند فرمایا، اور آپ کے اسم مبارک کی نسبت سے اسے چا میراں کہا جانے لگا۔
حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ جس مقصد کو سر انجام دینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے بلاد ہند میں آئے تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اندرون شہر لاہور میں دین اسلام کے پرچار کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام سنانے کی خاطر روزانہ شہر کی گلی کوچوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ لوگوں کی اکثریت ہندو دھرم کے پیروکاروں پر مشتمل تھی۔ آپ کا دعوت اسلام دینے کا طریقہ کار یوں ہوتا کہ آپ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے دین اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی توحید پر روشنی ڈالتے اور مذہب اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد لوگوں کو دین حق قبول کرنے کی تلقین فرماتے۔ لاہور شہر کے بے شمار مقینوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ ہمیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بات ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ جب وہ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے دیکھتے تو آپ پر آوازیں کسنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ اس درویش نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے بازاری لڑکے لگا دیتے تھے جو تالیاں بجا بجا کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس طرح تکالیف برداشت کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کی، لیکن اس عرصہ میں کوئی بھی ہندو مشرف با اسلام نہ ہوا۔ آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے ہمارے مالک، دین اسلام کو پھیلانے میں میری مدد فرما۔ بلاخر آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور آہستہ آہستہ لوگ آپ سے اسلام کی تعلیمات کو سن کر مشرف با اسلام ہونے لگے۔ آپ نے لاہور میں 44 برس دین اسلام کی خدمت سر انجام دی، اور کافی لوگ آپ کے دستے حق پرست پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا فیض عام جاری تھا۔ جو بھی آپ کے پاس اپنی مشکل کشائی کے لیے آتا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی مایوس نہ لوٹتا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرماتے اور وہ شفا یاب ہو جاتا تھا اور آپ کا معتقد بن جاتا تھا۔ کثیر تعداد میں ہندو اسی طرح آپ کے معتقد ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے اپنی تعلیمات اور علمی فیضان سے اس دور میں اصلاحی اور اخلاقی انقلاب برپا کیا۔ آپ کے دل میں سخاوت و فیاضی کا جذبہ بدرجہ عتم تھا، اور آپ اسی کریمانہ طرز عمل کے باعث لوگوں میں مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی علوم و معارف اور حکمت و دانائی کے خزینے لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب ہر جاندار کو اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہوتا ہے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب بڑھاپے میں داخل ہو گئی تو عمر کے آخری ایام میں آپ بیمار ہو گئے۔ آپ کے انتہائی قریبی نو مسلم عبداللہ، جس کا سابقہ نام رام چندر تھا، اس نے آپ سے کہا کہ حضرت میرے مکان پر تشریف لے چلے، وہاں تیمارداری کی سہولتیں موجود ہیں۔ آپ اس کے بے حد اصرار پر لاہور شہر کی آبادی میں چلے گئے۔ عبداللہ نے آپ کی بیماری کی اطلاع آپ کے بھائی حضرت سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید موسیٰ زنجانی کو بھی دی۔ انہوں نے بھی آپ کی عیادت۔ عبداللہ نے وہاں آپ کی بہت خدمت کی اور علاج کی طرف خصوصی توجہ بھی دی۔ بلاخر چند دن شدید علالت کے بعد 19 شعبان المعظم بوقت عصر 431 ہجری کو آپ کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز کر گئی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ کے متعلق فوائد الفوائد ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی روایت یوں ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی حجویری دونوں ایک ہی پیر حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور وہ اپنے وقت کے کتب تھے۔ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ عرصہ دراز سے لاہور میں قیام پذیر تھے۔
کچھ عرصہ بعد ان کے پیر نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم لاہور جاؤ اور وہیں رہو، تو حضرت علی حجویری نے فرمایا کہ وہاں تو پہلے ہی حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا اے علی تم ضرور لاہور جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے حکم کے مطابق جب لاہور تشریف لائے، اس وقت رات ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب لاہور کی شرقی جانب آئے تو لوگ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھائے باہر لا رہے تھے۔ اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور لوگوں کے ہمراہ جنازے کے ساتھ چا میرا کے اس مقام پر آئے جہاں آج کل آپ کا روضہ اقدس ہے۔ یہاں عقیدت مندوں اور بھائیوں کی موجودگی میں آپ کے جسد حاقی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔